اسی ریاست میں 3 اندھے شخص رہتے تھے۔ وہ تینوں گہرے دوست تھے، جہاں جاتے اکٹھے جاتے تھے۔ تینوں نہایت غربت میں جی رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ تینوں بہت ہنرمند تھے۔ پھر انہوں نے بادشاہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ بادشاہ انہیں اپنے دربار کے خاص لوگوں میں شامل کرے۔ ایک دن وہ دربار چلے گئے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ بادشاہ نے ان سے آنے کا سبب پوچھا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، بادشاہ سلامت، ہم بہت ہنرمند ہیں، ہمیں اپنے خاص درباریوں میں شامل کریں۔ دربار میں موجود سب لوگ ہنسنے لگے اور آپس میں چہ مگویاں کرنے لگے کہ اب بادشاہ کے خاص درباریوں میں اندھے بھی شامل ہوں گے۔ لیکن بادشاہ نے ان کا احترام کرتے ہوئے کہا، تو بتاؤ تم لوگوں میں ایسا کیا خاص بات ہے کہ میں تمہیں اپنے درباریوں میں شامل کروں؟ ان میں سے ایک نے کہا، بادشاہ سلامت، اگرچہ میں اندھا ہوں، لیکن قدرت نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں کسی گھوڑے پر ہاتھ پھیروں تو میں پہچان جاتا ہوں کہ وہ گھوڑا کس نسل کا ہے۔ بادشاہ سمیت دربار میں سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ کسی کو بھی اندھے کے اس بات پر یقین نہیں آیا۔ بادشاہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، جب مجھے ضرورت پڑی میں تمہارا امتحان لوں گا، اور اگر تم کامیاب ہو گئے پھر میں تمہیں نوکری پر رکھوں گا۔ اس کے بعد بادشاہ دوسرے اندھے سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ تم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ اندھا ایک قدم آگے بڑھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری خاصیت یہ ہے کہ اگر میں ہیرے لال جواہر کو چھو لوں تو میں پہچان سکتا ہوں کہ وہ ہیرا اصلی ہے یا نقلی ہے۔ دربار میں ایک کہکے کی آواز آئی۔ لوگوں کو اس اندھے کی بات پر بھی یقین نہیں آیا۔ بادشاہ نے اس اندھے کو بھی یہی کہا، میں تمہارا امتحان لوں گا، اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کروں گا۔ اب بادشاہ تیسرے شخص سے مخاطب ہوا کہ آپ بتائیں آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ اندھا کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے لوگوں کی پہچان ہے۔ میں کسی شخص کے ساتھ بیٹھوں، تھوڑی دیر باتیں کروں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، اس میں کیا اچھی عادتیں ہوں گی اور کون سی بری عادتیں۔ بادشاہ اس اندھے سے متاثر ہوا اور کہا، جب مجھے ضرورت پڑی تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ تینوں اندھے دربار سے چلے گئے۔ چند دن گزرے تھے کہ ایک بڑا تاجر کسی اور ریاست سے آیا اور بادشاہ سے ملا اور اس کی خدمت میں ایک گھوڑا پیش کیا۔ تاجر نے کہا، یہ سب سے اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو اندھا شخص یاد آیا کہ جس نے کہا تھا وہ ہر قسم کے گھوڑوں کی پہچان رکھتا ہے، لہٰذا بادشاہ نے فوراً اسے بلا لیا۔ جب وہ اندھا حاضر ہوا، بادشاہ نے اسے گھوڑوں کے استبل بھیجا کہ بتاؤ یہ گھوڑا کیسا ہے۔ اندھے نے گھوڑے پر ہاتھ پھیرا اور کچھ سوچنے کے بعد بولا، بالکل یہ اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا ہے، لیکن اس گھوڑے نے ایک گدھے کا دودھ پیا ہے۔ گھوڑے کے مالک نے کہا، بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے کبھی کسی گدھے کا دودھ پیا ہے؟ اندھے شخص نے کہا، اس گھوڑے کو کسی ایسے جگہ پر لے جاؤ جہاں مٹی ہو، یہ وہاں مٹی میں لیٹ جائے گا۔ بادشاہ اندھے شخص کا امتحان لینا چاہتا تھا، لہذا حکم دیا گھوڑے کو ایسے جگہ لے جایا جائے جہاں مٹی ہو، اور جب گھوڑے کو اس جگہ لے جایا گیا تو واقعی گھوڑے نے مٹی دیکھا اور لیٹ گیا۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ یہ اندھا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، لہٰذا اس نے اندھے کو فوراً شاہی استبل کا منتظم مقرر کیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ایک قریبی ریاست کے بادشاہ نے اپنے دوست بادشاہ کے لیے ایک نہایت قیمتی ہیرا تحفے میں بھیجا۔ بادشاہ نے دوسرے اندھے کو دربار بلایا جہاں پہلے سے بہت سارے جوہری بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ہیرا دیکھ لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بالکل اصلی ہیرا ہے۔ لیکن جب اندھا آیا اور اسے ہیرا دے دیا گیا، اس نے ہیرے کو چوہا، سورج کی طرف رخ کر کے دیکھا اور اپنے کان کے قریب کر کے ہیرے کو زور زور سے ہلانا شروع کیا۔ پھر کہنے لگا، بے شک یہ بہت اچھا اور اصلی ہیرا ہے۔
مگر اس کے اندر ریت ہے۔ یہ سن کر سارے جوہری پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے اندھے سے کہا ثابت کرو۔ اس نے کہا اگر اس ہیرے کو توڑا جائے تو اس سے وہ ریت باہر نکل جائے گا، اور پھر اس ہیرے کو توڑ دیا گیا تو واقعی اس کے اندر سے ریت نکلا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس اندھے کو اپنے خاص درباریوں میں شامل کر لیا، اور پھر بادشاہ نے حکم دیا ان دونوں اندھوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اب بادشاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ تیسرے اندھے کا بھی امتحان لے لیا جائے۔ اس نے دربار میں تیسرے اندھے کو بلا لیا۔ بادشاہ نے کہا تمہارے باقی دونوں دوست اپنے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا امتحان بھی لے لوں۔ اندھے نے کہا جی بالکل بادشاہ سلامت، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تو یہ بتاؤ میں کس قسم کا بندہ ہوں؟ اندھا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ بات میں آپ کو اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے سب کے سامنے بڑے دربار میں بتاؤ۔ اندھے نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہیں بلکہ ایک نان بائی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر دربار میں سب لوگ ششدر رہ گئے اور بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غصے کے عالم میں بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس بدبخت انسان کو لے جا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ جلاد آگے بڑھا، دربار میں خاموشی چھا گئی۔ اندھے نے کہا بادشاہ سلامت آپ اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو بے شک میرا سر کٹوا دو۔ بادشاہ چند لمحے خاموش ہو گیا، اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو اس نے کہا میں اپنے ماں سے کیسے یہ پوچھ سکتا ہوں؟ اندھے نے کہا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے ماں یعنی بوڑھی ملکہ عالیہ سے پوچھ لوں، اور آپ وہاں چھپ کر ساری باتیں سن لینا۔ بادشاہ نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اندھا محل میں گیا اور ملکہ عالیہ سے ملا۔ اس نے کہا ملکہ عالیہ کیا میں غلط ہوں کہ ہمارے بادشاہ سلامت ایک نان بائی کا بیٹا ہے؟ ملکہ عالیہ نے کہا بالکل تم ٹھیک کہتے ہو، اصل میں ایسا تھا کہ میری ہمیشہ بیٹیاں پیدا ہوتے تھے۔ بادشاہ نے مجھے دھمکی دی کہ اب کی بار اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے کر محل سے نکال دوں گا، اور جب اس دفعہ بھی میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے یہ بات بادشاہ سے چھپائی اور پتہ لگایا کہ کون سی ایسی عورت ہے جس کا ابھی کوئی اولاد پیدا ہوا ہو اور وہ بیٹا ہو۔ تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے محل میں روٹیاں بنانے والے نان بائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے عورتوں کو زیادہ پیسے دیے اور وہ میری بیٹی نان بائی کے گھر لے گئے اور اس کا بیٹا میرے لیے لے آئے، اور پھر وہ بیٹا آج بادشاہ ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے یہ ساری باتیں سنی اور اندھے کو محل لے جا کر کہا یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ایک نان بائی کا بیٹا ہوں؟ اندھے نے کہا بادشاہ سلامت تمہاری عادتوں سے میں نے غور کیا، جب کوئی آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیتا تو آپ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا حکم دیتے بجائے کہ اسے کوئی بڑا انعام دیتے۔ بادشاہ اس اندھے کی مردم شناسی سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے خاص مشیروں میں شامل کر لیا۔